السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ حضرات گرامی، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے تقریباً 100 ویڈیوز آپ کے پیش خدمت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان ویڈیوز سے دیکھ کر فائدہ اٹھائیں گے اور ان کو آگے بڑھائیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ نبی کی نماز کیسی ہوتی تھی، نبی کا قیام کیسا ہوتا تھا، نبی کا رکوع اور سجدہ کیسا ہوتا تھا، نبی کا تشہد کیسا ہوتا تھا، نبی کس انداز میں نماز پڑھتے تھے، کس انداز میں قرأت کرتے تھے، کس انداز میں دعائیں پڑھتے تھے، نوافل کس طرح پڑھتے تھے، سنن کا کس طرح اہتمام کرتے تھے، یہ ساری چیزیں آپ نے سنی ہیں اور جانی ہیں۔ حضرات گرامی، ان ساری چیزوں کو اپنے بھائیوں، دوستوں، اقربا، اعزاء، اپنی خواتین تک پہنچائیے تاکہ آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے مریض اور معذور، جو آدمی عذر والا ہو وہ کیسے نماز پڑھے، اس کی نماز کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ مریض اور معذور کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ آیت ذہن میں ہونی چاہیے، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا۔ اللہ سے ڈرو جتنا تمہیں صلاحیت ہے، جتنی طاقت ہے، اس قدر تو اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام سنو اور اس کی پیروی کرو، اطاعت کرو۔ مریض اور معذور جس طرح آسانی سے نماز ادا کر سکتا ہو اسی طرح نماز ادا کرے۔ کوئی پریشر، کوئی دباؤ شریعت کی طرف سے نہیں ہے کہ اسی طرح پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر کے ہی پڑھنا ہے، جھک کر کے ہی پڑھنا ہے، کچھ نہیں، جس طرح پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں۔ عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، انہ کان یرى عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یتربع فی الصلاة اذا جلس فقال ان رجلی لا تحملانی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 827 نمبر کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھتے تھے اپنے ابو کو، عبداللہ بن عمر کو، کہ وہ جب بیٹھتے نماز میں تو آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتے تھے، چار زانو ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ کہتے تھے کہ میرے دونوں پاؤں برداشت نہیں کر پاتے، میرے وزن کو اٹھا نہیں پاتے ہیں، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی قید نہیں ہے، جیسی صلاحیت ہو، جتنی طاقت ہو، جس میں آسانی ہو، اسی کے ساتھ اللہ کو یاد کر لیا کیجیے، اللہ کے حکم کی پیروی کر لیا کیجیے، اللہ کی بات سن لیا کیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ اسی طرح سے ثابت ہوا اس سے کہ معذور آدمی کسی کو جیسے سہولت ہو اس طرح نماز پڑھ لے۔ ممکن ہو تو کھڑے ہو کر نماز ادا کرے، اگر کھڑے ہو کر سکتا ہے، نہیں تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھنے کی بھی استطاعت نہیں ہے تو لیٹ کر سر کے اشارے سے نماز ادا کر لے۔ صحیح بخاری کی یہ بھی روایت ہے، 1117 نمبر کی حدیث ہے یہ۔ جس حیت میں بآسانی بیٹھ سکتا ہے اسی طرح بیٹھے، جیسا کہ ابن عمر نے کیا تھا۔ اسی طرح کرسی وغیرہ پر بھی بیٹھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کل کرسیوں پر نماز پڑھنے کا مسئلہ بار بار آتا ہے۔ بیٹھے ہوئے آدمی میں کھڑے ہونے کی طاقت پیدا ہو گئی تو کھڑا ہو جائے، بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہمارا دماغ اس بات کو الاؤ کر رہا ہے کہ نہیں اب ہم کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی درمیان کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، درمیان میں کھڑے ہو جائیں، اور لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھنے کی طاقت آ گئی تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بیٹھ کر شروع کرتے اور جب قرأت میں سے 30 یا 40 آیتیں پڑھ لیتے یا رہ جاتی تو کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر ان کی قرأت کرتے، پھر رکوع اور سجدے کرتے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ بھی 1119 نمبر کی صحیح بخاری کی روایت، اور صحیح مسلم کی 731 کی ہے، 731۔ تو یہ ساری حدیثیں ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہیں، یہ بات ثابت کرتی ہیں ہمارے لیے کہ ہم جس طرح سے سہولت پائیں اپنے آپ میں اس طرح سے نماز پڑھ لیں۔ کسی چیز پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا بھی جائز ہے۔ سنن نبی داؤد کی 948 نمبر کی حدیث، 948 نمبر کی حدیث، رکوع یا سجدے میں پوری طرح جھک نہ سکیں تو جس قدر ممکن ہو جھکیں، اور سجدے میں رکوع کی نسبت زیادہ جھکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کو تکیہ پر سجدہ کرتے دیکھا تو آپ نے تکیہ اٹھا کر پھینک دیا اور فرمایا اگر تجھ میں طاقت ہے تو زمین پر نماز پڑھ ورنہ اشارے سے پڑھ، اور سجدہ میں رکوع کی نسبت زیادہ جھک، بس۔ کوئی ضرور نہیں کہ ہم کو پیشانی کسی چیز پر ٹیکنا ہی ہے کہ تکیہ رکھنا پڑے، ہم تھوڑا سا زیادہ جھکا لیں گے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی کی یہ روایت ہے۔ تو یہ ساری حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ہمارے لیے آسانیاں ہیں ہماری شریعت۔
ہماری شریعت ہمیں ہمارے لیے معاملات کو آسان کرتی ہے، مشکل میں نہیں ڈالتی۔ جو شخص جماعت میں حاضر ہونے سے معذور ہو گھر میں نماز ادا کر سکتا ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن کا معاملہ تھا، ساری مسجدیں بند تھی، گھر میں لوگ نماز پڑھتے تھے، اس سے بہت سے گھروں میں عورتوں اور بچوں نے نماز پڑھنا سیکھ لیا، جان لیا، نماز کے عادی ہو گئے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ گھر میں اگر معذور ہے، مسجد نہیں جا سکتے، گھر میں نماز پڑھ لیں، کیونکہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1113 نمبر، 1113 نمبر کی حدیث، صحیح مسلم میں 412 412 نمبر کی حدیث۔ یہ ساری حدیثیں ہمیں سہولت فراہم کرنے کا اعلان کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آسانیوں سے اور شریعت کے اور سارے معاملات میں آسانیوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، اور میرے اور سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر جا کر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کیجیے اور سارے ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔